بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو عورتیں روزانہ میک اپ کرتی ہیں ان پر اللہ کا عذاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، جو نماز ترک کر دے اللہ اس کی عمر سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ آج عورتیں لمبی عمر چاہتی ہیں، طویل جوانی چاہتی ہیں۔ ہر عورت کو یہ تمنا ہے کہ میری عمر لمبی ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز چھوڑنے والوں کی عمر گھٹا دی جاتی ہے، نماز چھوڑنے والوں کے چہرے سے نورانیت چھین لی جاتی ہے۔ خواتین جو خوبصورت کہلانے کے لیے کبھی پارلر کے چکر لگاتی ہیں، میک اپ کا سامان ہزاروں روپے میں خرید کر لاتی ہیں، میک اپ پر اتنی توجہ دی جا رہی ہے۔ خواتین کھانے پر اتنی توجہ نہیں دیتی، اس سے زیادہ توجہ میک اپ پر دیتی ہیں۔ لیکن سنو، گھر میں جا کر اپنے چہروں کو بنانے والوں، یاد رکھنا، پاؤڈر ہو یا کریم یا سرخی ہو، یہ چند لمحے کی روشنی، یہ چند لمحے کا میک اپ ہے۔ جب آپ نے چہرہ دھویا تو سارا کا سارا بہہ گیا۔ سینکڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد 2-4 گھنٹے بھی چہرے پر آپ کا میک اپ سلامت نہیں رہ سکتا، لیکن نماز کا نور ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اور جو آئی برو بنوا رہی ہیں، کوئی بال کٹوا رہی ہیں، وہ اپنے لیے جہنم کا سامان تیار کر رہی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ مصنوعی چہرے تمہیں کبھی بھی خوبصورت نہیں بنا سکتے۔ خوبصورتی کا راز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں، جو کثرت کے ساتھ وضو کرے گا اس کے چہرے دنیا میں بھی چمکیں گے، موت کے وقت بھی چمکیں گے اور قیامت میں بھی چمکتے نظر آئیں گے۔ وضو سے بڑھ کر کیا آخر میک اپ ہو سکتا ہے؟ نورانیت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وضو کرنے والوں کو دنیا میں بھی چمک کی بشارت عطا فرمائی اور آخرت میں بھی چمک کی بشارت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں اپنے امتیوں کو قیامت کے دن پہچان لوں گا۔ صحابہ نے عرض کی، آقا وہاں تو بے شمار لوگ ہوں گے، آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ، اگر کالے گھوڑوں میں سفید گھوڑوں کو کھڑا کر دیا جائے تو سفید گھوڑوں کا مالک کیا اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن نماز پڑھنے والے جو وضو ان کے اعضائے وضو 14ویں رات کے چاند کی مانند چمک رہے ہوں گے، میں ان کی چمک کو دیکھ کر پہچان لوں گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اتنا بڑا المیہ ہے، ہم نے پیسے خرچ کر کے اپنے چہرے بنائے، لیکن یہ مصنوعی چہرے اور مصنوعی میک اپ وقت سے پہلے عورتوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جس سے وقت سے پہلے چہرے پہ جھریاں پڑنے لگتی ہیں، جوانی میں ہی چہرہ بوڑھا نظر آنے لگتا ہے۔ یہ 4 دن کی چاندنی اور پھر ہمیشہ کی تاریکی مول مت لو۔ اگر چہرے کو چمکانا ہے تو نماز کی پابندی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن میں ارشاد ہے، جو اللہ کے لیے رکوع اور سجود کرتے ہیں، اللہ سجدوں کی برکت سے ان کے چہرے کو چمکا دیتا ہے اور ان کے چہروں کو رونائیاں عطا کرتا ہے۔ صابن کا ایجاد تو ابھی ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ہوا ہے۔ صحابہ کے دور میں تو صابن بھی نہیں تھا، سیدہ فاطمہ کے دور میں تو صابن بھی نہیں تھا۔ لوگ اگر چربی والا کھانا کھا لیتے تو لوگ اپنے تلووں سے اس چربی کو صاف کرتے، مٹی سے ہاتھ دھلتے، لوگ چربی دور کرنے کے لیے یوں مٹی کا سہارا لیتے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی حاجت سے باہر تشریف لاتے تو دیوار پہ ہاتھ ملتے۔ فرماتی، میں ابھی بھی تصور میں حضور کو دیکھ رہی ہوں کہ حضور باہر تشریف لا کر دیوار سے ہاتھ مل رہے ہیں۔ اگر صابن چہرے چمکاتا تو یہ چہرے بے رونق کیوں نظر آتے ہیں؟ یہ چہرے بے نور کیوں نظر آتے ہیں؟ سفید چمڑی کا نام نورانیت، سفید چمڑی کا نام حسن نہیں ہے، اس لیے کہ انگریزوں کی چمڑیاں تو سفید ہوتی ہیں،
لیکن چہرے دیکھ کر گھن آتی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہرے پر وہ کیا رونائی تھی کہ جنت کی حوریں تمنا کرتی تھیں کہ بلال کے حسن کی خیرات ہمیں مل جائے۔ تو واضح ہوا کہ صابن اور میک اپ انسان کے چہرے کو وہ رونائی نہیں دے سکتے جو اللہ کی عبادت عطا کرتی ہے، جو سجود عطا کرتے ہیں۔ آج خواتین خوبصورت بننے کی دوڑ میں لگی ہوئی ہیں۔ اگر ٹی وی پر اشتہار آ جائے کہ فلاں کریم نئی نکلی ہے، اس کو 8 دن استعمال کرو تو چہرہ سفید ہو جائے گا، چہرہ خوبصورت ہو جائے گا، تو لوگ اس کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے قرآن نے کہا سجود کی برکت سے چہرے چمکتے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ مذہب اسلام نے تمہیں کہیں بھی یتیم نہیں چھوڑا، مذہب اسلام نے کہیں بھی تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑا۔ تم مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہو، جو مذہب سے دور جاتے ہیں وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ ان کے چہرے سے نور چھین لیتا ہے جن کے چہرے سے اللہ نور چھین لے۔ بیوٹی پارلر اس کے چہرے کو منور کیسے کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی عورت یا مرد نماز پڑھنا ترک کر دے تو اس کے کام لوگوں کی نظر میں مقبوض ہو جاتے ہیں، یعنی لوگ اس کے کاموں سے نفرت کرتے ہیں۔ آج ہر گھر میں جھگڑا ہے۔ آپ جب جھگڑے کو لے کر بیٹھو، اس کی پوری تفصیل سنو تو ایسا لگتا ہے کہ جھگڑے بے بنیاد ہیں، لیکن گھروں میں آگ لگی ہوئی، طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ آگ جو لگی ہے وہ صرف بے نمازی پن کی بنیاد پر ہے۔ اے اسلام کی شہزادیوں، تمہارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو سکتے ہیں، بس اتنا کرنا ہوگا کہ تم رب کا در پکڑ لو، اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ اس کی بارگاہ میں جھکنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں دیکھو میرا بندہ سب کو چھوڑ کر میرے پاس آیا ہے۔ مجھے اپنی عزت کی قسم، جو سر میری بارگاہ میں جھکے گا میں اس کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دوں گا، میں اس کو بلندی عطا کروں گا۔ نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز عروج پر لے جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز ترک کرنے والوں کے رزق سے اللہ برکت اٹھا لیتا ہے۔ آج رزق کی برکت کی شکایت، رزق کی تنگیت کہاں نہیں، لاکھوں کمانے والے بھی تنگی کی شکایت کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا ڈر چھوٹا تو برکت گئی۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔